تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور مکہ کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور مینا کے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے بازار میں ہیں اور آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو لوگ انکار کر رہے ہیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ ایک صحابی جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، لوگ انکار کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہی ہوتا رہا اور صبح سے دوپہر ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں وہ جرا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا دوڑا ہوا، غصے میں بھرا ہوا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کے گریبان کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں مٹی ہے، اس نے لا کر اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پر۔ ایک تیسرا آیا تو اس نے آ کر اللہ کے نبی کو دھکا دیا، آپ نیچے گرے۔ اتنے میں ایک پتھر آیا سنسناتا ہوا، آ کر ماتھے میں لگا، خون بہنے لگا اور داڑھی مٹی اور خون کے ساتھ رنگین ہو گئی۔ آپ کو غش آ گیا، آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا کٹورا ہے اور روئے جا رہی ہے، اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی بڑی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو۔ وہ روتی ہوئی آئی اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی اور اس کٹورے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ڈباتی تھی اور چہرے پہ پھیرتی تھی اور کہتی تھی میرے ابا یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا وہ بچی کون تھی، انہوں نے کہا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور بچیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی بھی ہے، اور باپ کو بھی بچیوں سے بڑا، بیٹیوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اور حکم بھی ہے شریعت میں جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی کا حال پوچھو، کچھ سامان لے کر آئے ہو تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو، کوئی کھانے کی چیز لائے ہو تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو دو۔ یہ حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، ام سلمہ سوئی ہوئی تھی مدینہ میں اور وہ کربلا میں شہید ہوئے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، وہ سوئی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام خواب میں آئے، اللہ کے نبی کے سر پہ دھول، داڑھی میں مٹی، برا حال۔ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیا حال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ تو سوئی پڑی ہے، میرا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ام سلمہ اپنے حجرے سے آہوں فکا کرتی ہوئی باہر نکلی، بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اس گھر میں ایک بیٹی بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے حسین کی، اور بچیوں کو کیسا لگاؤ ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں دیکھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے خیمہ گاہ کی طرف پہنچا تو وہ خیموں میں تلاش کر رہا تھا
اور اسی خیمے کے سامنے جا کر رکا اور پاؤں مارنے لگا زمین پر، جس خیمے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی بچی حضرت سکینہ تھی۔ جب بچی نے آواز سنی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا تو حجرے سے باہر آئی تو گھوڑے نے گردن جھکا لی۔ کیا کہے، کیا بتائے؟ تو بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ بچی نے کہا بس اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ یہ بچیوں کو باپ سے محبت اور لگاؤ بتا رہا ہوں، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ ہم نے نہ اللہ کے نبی کو سنا، نہ اللہ کے نبی کے خاندان کی قربانیوں کو سنا۔ وہ ایک زندگی سکھا کر گئے، پاکیزہ زندگی، مبارک زندگی، امن والی، عافیت والی، عزت والی، راحت والی، چین والی، سکون والی، کامیابی والی، بھلائی والی، ہدایت والی، پاکیزگی والی، اخلاق والی۔ کیسی زندگی دی، کیسی مبارک سنتیں دی ہیں، کیسے پیارے اخلاق سکھائے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے۔ بیٹی کا احترام باپ کے اوپر، اولاد سے تو کہتے ہو حق ادا نہیں کرتی، کبھی اولاد کا ادب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ ہاں، لیکن اس سے یوں نہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ماں باپ ہیں۔ ایک آدمی، ایک نوجوان لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا میرا باپ میری بغیر اجازت میرا مال اٹھا کر خرچ کر لیتا ہے، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بھئی اس کے باپ کو بلاؤ، کیونکہ اولاد کا مال بغیر اجازت اٹھا کر خرچ کرنا اس وقت جائز نہیں تھا، اجازت دینی ضروری تھی۔ تو کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اب وہاں آدمی پہنچا تو اس نے پوچھا باپ نے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے اللہ کے نبی سے۔ تو باپ نے سر جھکا لیا، 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ سے نیچے زمین پر، اور بھاری قدموں سے وہ چلا۔ تو ابھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچا نہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ جو آدمی آ رہا ہے آپ اس سے یوں کہیں پہلے وہ بتا جو تو نے دل ہی دل میں کہا، تیری زبان نے اس کو بیان نہیں کیا، پہلے وہ بات بتا پھر تیرا مقدمہ سنوں گا۔ وہ آیا تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا پہلے وہ بتا۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب زبردست ہے، میں نے تو زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے آسمانوں پر میرے دل کی آواز سن لی۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے وہ مجھے سنا پھر میں تیرا مقدمہ سنوں گا۔ اس نے کہا جب یہ آدمی پہنچا نا میرے پاس تو میں نے پوچھا کیوں بلایا؟ اس نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ تو کچھ اشعار دل ہی دل میں اٹھے اور وہیں دفن ہو گئے۔ وہ پورے تو نہیں بیان کر سکتا، اس کا جز۔ وہ کہنے لگا ہائے او میرے بچے، جب تو پیدا ہوا نا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، پھر ہمارا جینا صرف تیرے لیے تھا۔
تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے ہونٹوں کی ہنسی غائب کر دی. جب تو چھوٹا تھا بیمار ہو جاتا تھا تو میں اور تیری ماں ساری ساری رات تجھے لے کر ہلاتے رہتے تھے. کبھی دوا کرتے تھے، کبھی ہلاتے تھے، کبھی کاندھے سے لگاتے تھے، کبھی جھلاتے تھے. ساری ساری رات گزر جاتی تھی، کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے. تیری زندگی سنوارنے کے لیے ہم نے تیرے راستے کے سارے کانٹے اپنے دامن میں سمیٹ لیے. سردی سے لڑے، گرمی سے لڑے، حالات کے آئینی پنجوں سے لڑ کر تیرے لیے رزق نکالا. نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، مصیبتیں اٹھاتے رہے تجھے پرمان چڑھانے کے لیے. تو جوان ہوتا چلا گیا، تیرے چہرے پر چمک آتی چلی گئی، ہماری ساری چمک کافور ہو گئی. تیرا سینہ چوڑا ہو گیا، ہماری کمر جھک گئی. تیرے پر رنگ آ گیا، ہمارے سارے رنگ بے نور ہو گئے. میرے بچے، جب تو 4 پیسے کمانے لگا تو تیری آنکھیں ماتھے پر لگ گئی. تو ہمیں ایسے دیکھنے لگا جیسے ہم تیرے ماں باپ نہیں، تیرے نوکر ہیں. تو میرے سامنے وہ 20 سال کا زمانہ آیا، وہ سب تیرا بچپن، تیرا انگلی پکڑ کے چلنا، تیرے لیے کپڑے لانا، تیرے لیے رزق لانا، تیری آرزویں پوری کرنا، تیری خواہشیں پوری کرنا، تجھے کھلانا، تجھے ہنسانا، تجھے پڑھانا، تجھے لے جانا، تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنا، تیرے لیے ہنسنا، تیرے لیے رونا. وہ 20 سال کا پورا زمانہ میری آنکھوں کے سامنے تھا. تو میں نے خود سے کہا نہیں نہیں، تو کوئی خواب دیکھ رہا تھا، یہ حقیقت نہیں ہے، تو نیند میں تھا. تو اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کا پڑوسی ہے. نہیں نہیں، تو پڑوسی بھی نہیں ہے، تو نوکر ہے. تو نوکر بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے بچے، کوئی نوکر سے بھی تو پوچھ ہی لیتا ہے بھئی تو بیمار تو نہیں ہے، تجھے دوا تو نہیں چاہیے، تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے. یہ درد بھرے انداز میں اس نے اللہ کے نبی کو سنایا تو آپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر اس نوجوان کو جھنجھوڑا اور کہا تیرے سارے مال پر تیرے باپ کا قبضہ ہے، یہ تجھے بیچ بھی دے تو اس کو اجازت ہے. اگر اسلامی شریعت ہو اور باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو باپ پر کوئی مقدمہ نہیں. یہ باپ ہے. کسی نے لکھا میری خاطر جو جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے فرشتہ باپ کے روپ میں. کون جلتا رہا موسموں سے، حالات سے؟ ٹٹار دوپہری میں کون ریڑا کھینچتا رہا، کون ٹھیلا کھینچتا رہا، کون مزدوری کرتا رہا، کون پسینے بہاتا رہا، کون وقت کے آئینی پنجوں سے کھینچ کر تمہارے لیے رزق نکالتا رہا. کون تھی وہ جو تمہارے لیے ساری ساری رات محنتیں کرتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، کھانا بناتی رہی، تمہیں پرورش کرتی رہی. نہ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، بخار میں تھی تو بھی کھانا بنایا، پریشان تھی، مصیبتوں میں تھی، حالات خراب تھے تو بھی تمہیں اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھی تمہاری پرورش کی، تمہاری تعلیم کی فکر تھی. کون تھے وہ 2 لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تمہارے لیے خاک کر دی؟ آج تم کہتے ہو تم ہوتے کون ہو؟ آج بیٹا کہتا ہے تم نے میرے واسطے کیا کیا ہے؟ تم ماں کو کہتے ہو تو جانتی کیا ہے جس نے تمہارے لیے مصیبتیں اٹھائی ہوں. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے تو ایسے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے. اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو. آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی کیسی چاکری کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز کی نیت باندھی ہوئی ہوتی، میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نیت توڑ دیتا. یہ ماں ہے. کون ہے؟ ماں ہے. اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال ہو گیا، جنازہ پہلے دیکھا نہیں، یہ پہلی میت ہے. عمر 6 برس کی ہے، کم سن بچہ ہے، نازک ہے، چھوٹی عمر ہے. ماں کے سینے کے اوپر پڑ کر رو رہے ہیں، او میری ماں، او میری ماں، او میری اماں، او میری امی، تو بولتی کیوں نہیں، تو اٹھتی کیوں نہیں،
تو جاگتی کیوں نہیں؟ تو چلتی کیوں نہیں؟ کون ہے؟ ماں ہے، ماں ہے۔ اور ماں کیا نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم، بس خدا نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ کیا نہیں کرتی؟ ہم کہتے ہیں تجھے پتا کیا ہے؟ تو ہوتی کون ہے؟ ماں ہے۔ عبادت بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے، یاد رکھنا۔ آپ سارے لوگ اجتماع میں لگ رہے ہیں، عبادت بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ اللہ کی قسم، میری بات ریکارڈ کی جا رہی ہے، اگر میں غلط ہوں آپ کا جوتا میرا سر۔ اب عبادت بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے، صرف 5 نمازیں، 5 نمازوں کے بعد ایک نماز کا سوال نہیں، کسی سے سوال نہیں۔ 1 مہینے کے روزے، 1 مہینے کے روزے کے بعد ایک روزے کا سوال نہیں۔ مالدار ہو تو زکوٰۃ، مالدار نہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مالدار بھی ہوں اور صحت مند بھی ہوں تو حج۔ مالدار اور صحت مند دونوں نہیں، یا صرف مالدار ہے صحت مند نہیں تو حج کا بھی سوال نہیں۔ یہاں آ کر عبادت بالکل آف دی اینڈ ہو گیا، اس کا چیپٹر بند ہو گیا، کوئی آخرت میں سوال نہیں۔ دوسری چیز اخلاق ہے، دوسری چیز اخلاق ہے۔ اتنا بڑا چیپٹر، اس میں سب سے اوپر ماں باپ ہے، 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 سب سے اوپر ماں باپ ہے۔ ہاں، اگر دل دکھایا ہے، کوئی کڑوی کسیلی بات کہی ہے، اللہ کی قسم پیر پکڑ لو، پیر پکڑ لو، چوم لو جا کر۔ ان کو دیکھنا بھی عبادت، ان کی ٹانگیں دبانا بھی عبادت، ان پہ خرچ کرنا بھی عبادت، ان کی طرف مسکرانا بھی عبادت، ان کے درد کی دوا بن جانا بھی عبادت۔ نمبر 2 پہ بیوی ہے، بیوی، بیوی، ہاں بیوی، بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہائے ہائے، اللہ نے سب سے پہلا رشتہ بنایا خاوند اور بیوی کا جنت کے اندر۔ سب سے پہلا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ خاوند بیوی کا، سب سے آخری رشتہ خاوند بیوی کا۔ جنت میں خاوند بیوی جائیں گے۔ ہاں، اپنا سارا گھر بار، ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر تیرے پاس آ جاتی ہے، سب چھوڑ کر آ گئی۔ تو کہے نہیں جانا، اچھا جی۔ روٹی بنا، اچھا جی۔ کھانا بنا، اچھا جی۔ غلطی ہو گئی 4 گالی کھائے گی، اچھا جی۔ ساری زندگی اس گھر میں گزار دیتی ہے اور اس گھر میں پوچھا مارتی ہے، جھاڑو مارتی ہے، جس گھر کی نیم پلیٹ پہ بھی اس کا نام نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اس گھر میں جھاڑو مارتی ہے، ہاں، نیم پلیٹ میں بھی نام نہیں ہوتا اس کا بیچاری کا۔ اس کے بچے بھی اس کے نام سے نہیں جانے جاتے، حالانکہ اللہ کے ہاں اسی کے نام سے جانے جائیں گے۔ بیوی ہے، حضرت آدم حضرت حوا، پہلا رشتہ۔ دوسرے کی بچی تمہارے گھر آئی ہے، تمہاری بہن دوسرے کے گھر گئی ہے، تم پسند کرو گے اس سے 1 مہینہ بات نہ کرو، 2 مہینہ بات نہ کرو، 4 مہینہ بات نہ کرو، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو تم پسند کرو گے؟ بات بات پہ گالی دو، نوکر بنا کر رکھو، پسند کرو گے؟ ایک عورت نے مجھے بتایا، میری شادی کو 14 سال ہو گئے، میں نے آج تک اپنے خاوند کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، رو پڑی۔ ایک بہن میرے پاس آئی بہت مالدار گھرانے سے، تو رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا پریشانی، کیوں رو رہی ہو؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ دیا۔ تو اور زیادہ رونے لگی، کہنے لگی کیا کروں، میرے سر کا جو میرا خاوند ہے وہی میرا نہیں، میں اس مال کا کیا کروں؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو اپنے گھروں میں یہ گھر کا دین ہے، اور ماشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے، تو یہ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہماری زندگیوں میں دین آئے، 4 مہینے اس کو سیکھنے کی محنت ہے، 40 دن اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ تو
یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ کے راستے میں جانا، اس کو سیکھنا. 4 مہینے میں جانا، اس کو سیکھنا. جوڑ مشورہ، یہ جو بلایا گیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ ہمارے اندر دین کو سیکھنے کی لگن پیدا ہو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے. دعوت اور تبلیغ دنیا میں واحد ایسا راستہ ہے جو دین کو سیکھنے کا سب سے آسان راستہ ہے. اچھا، بچوں کو بھیجیں گے تو بچے سیکھ کر آئیں گے، بھائی کو بھیجیں گے تو بھائی سیکھ کر آئے گا، ہم جائیں گے تو ہم سیکھ کر آئیں گے. زندگی کیسے جینی ہے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. جیسے میں نے یہ کہا تھا، میں تشکیل نہیں کروں گا. آپ بتاؤ ایمانداری سے تشکیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ انسانی صفات کو سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، انسانی صفات کو سیکھنا چاہیے. تو سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا میدان میں. ایک آدمی کہے مجھے تیرنا سیکھنا ہے، پانی میں اتروں گا نہیں. ایمانداری سے بتاؤ سیکھ جائے گا تیرنا؟ ایک بچہ کہے مجھے سائیکل چلانا سکھا دو، لیکن سائیکل پہ نہیں چڑھوں گا، چوٹ لگ جاتی ہے، کونی ٹوٹ جاتی ہے، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے، میں دیکھو سائیکل پہ چڑھوں. ایمانداری سے بتاؤ سیکھ جائے گا؟ ہے بھائی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں یہ ساری صفات سیکھیں، ہمارا اللہ سے تعلق بنے، تو ہمیں اس کے میدان میں جانا پڑے گا. 4 ماہ لگانے پڑیں گے، چلہ لگانا پڑے گا اور بار بار لگانا پڑے گا. یہ کوئی ایک بار کرنے کا کام نہیں ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ تشکیل کے لیے کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے نہیں پوچھ رہا میں، تشکیل کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے. اور بتاؤ تشکیل کے لیے. ماشاءاللہ، ابھی تو سارے کہہ رہے تھے ہاں جی ہونی چاہیے، ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے. تشکیل کے لیے کون کون تیار ہے؟ تشکیل کے لیے کم اٹھ رہے بھائی، کمزور ہاتھ ہیں، سارے اٹھنے چاہیے. تشکیل ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. کب سے کرائی دوں؟ برا تو نہیں ماننے کے، دیکھو یہ تو نہیں کہنا کہ وعدہ خلافی کر دی. بھائی دیکھو اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو بھائی مان سمان بھی رکھنا پڑے. امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کی محبت میں تو دے تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں کہیں گے. یوں کہہ رہے ہیں 20 تاریخ سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنیں گی. آپ سارے کے سارے لوگ ارادہ کر لو انشاءاللہ جانے. زور سے کہو انشاءاللہ. جاؤ گے انشاءاللہ. پھر کیا ملے گا؟ پھر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور جنت میں کیا ہے بھائی؟ جنت میں کیا ہے؟ موٹی موٹی لمبی لمبی آنکھوں والی پاکیزہ حوریں. کسے کسے چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دیکھو کسے کسے چاہیے؟ تمہیں بھی؟ اللہ دیکھو صحیح 80 سال کی عمر ہے، 80 ہو گئی. اوئے بیٹھو، سب کو چاہیے. بتا دوں لمبی لمبی تو آنکھیں ہیں، موٹی موٹی، بڑی کجراری کجراری، سرائی دار گردن ہے. اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، جب اسے دیکھو گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، کھو جاؤ گے. کیونکہ اگر موت ہوتی تو کلیجہ پھٹ کے باہر آ جاتا اور آدمی مر جاتا. کائیں سے بنایا اللہ نے؟ مشک، عنبر، جعفران، کاپور، 4 چیزوں کو ملا کر ایک نہر بنائی. اس کا نام رکھا بیدق. اس کو موتیوں سے بھرا، پھر اس میں ایک کلی کھلائی. پھر جب وہ کلی پھول بنی اور پھول کھلا تو اس کے اندر سے ایک حور نکلی، اس کا نام رکھا لائبہ. کسے کسے چاہیے؟ دین کی محنت کرنے والے کو تو بے شمار ملیں گی. دین کی محنت کرنے والے. اور کیا ملے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کیا ملے گا؟ شرابًا طَهُورًا. اور کیا ملے گا؟ دودھ اور شہد کی نہریں اور بہتے ہوئے دریا اور لٹکتے ہوئے میوے اور سائے دار درخت اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے اور سب طرف تکیے ہی تکیے لگے ہوئے. ساری ہی جگہ صدر نشین، اونچی اونچی مسحریاں اور بہتے ہوئے چشمے اور آب خورے طریقے کیا کہتے ہیں سلیقے سے رکھے ہوئے. آپ خورے سلیقے سے رکھے ہوئے. اور میوے، ایک میوے کے 2 مزے، ادھر سے کھایا کچھ اور، ادھر سے کھایا کچھ اور. گوشت ایسا، ایک پرندے کے گوشت کی 1000 قسم کی ڈش. یہ والی ڈش کھائی الگ ذائقہ، یہ والی ڈش کھائی الگ ذائقہ، یہ والی ڈش کھائی الگ ذائقہ. اور پاخانہ نہیں، پیشاب نہیں،
पसीना आया, बाज़ रिवायत में खाना हजम, डकार आई खाना हजम, और पसीने में से खुशबू मुश्क के जैसी, और कैसी जमीन है, आए हाय, और कैसा आसमान है, और सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे मांगो, क्या मांगते हो? वो कहेंगे यार या अल्लाह क्या मांगे, सब कुछ मिल गया। नहीं, मांगो, कुछ है। तो फिर वो मशवरा करेंगे और अंबिया के पास जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, तो वो कहेंगे सबसे अहम चीज बाकी है। वो क्या है? अल्लाह का दीदार है। क्या है? अल्लाह का दीदार है। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, वो क्या है? जमीन और आसमान का नूर है। जब उसको देखेंगे, एक रिवायत में पढ़ा, जब अल्लाह को देखेंगे ऐसे देखेंगे, पर्दे खुलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे, फिर एकदम पर्दा आ गया, आंखें वहीं लगी हुई, सांस अटकी हुई, पर्दा आ गया, तो वो सारे हड़बड़ाहट हो जाए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह क्या कर दिया, अभी तो हमने तुझे देखा भी नहीं अच्छे से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे पता है कितना वक्त हो गया देखते देखते? या अल्लाह अभी तो जी भर के भी नहीं देखा, पता है कितना वक्त हो गया देखते देखते? या अल्लाह तू ही जानता है बेहतर, 13 लाख बरस गुजर गए, तुम मुझे देख रहे हो। अल्लाह, कितना वक्त गुजर गया? हाय हाय, वो आंख जिसने दुनिया में हराम देखा हो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेगी? वो आंख जिसने दुनिया में हराम देखा हो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेगी? अल्लाह को देखना है तो हराम से तौबा और अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना। लगाओगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ कौन कौन इरादा कर रहा। वाह जी वाह वाह, उठा के रखियो, देख देख के खुशी होती रहे मुझे, मेरा खून बढ़ता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह जी वाह वाह जी वाह। अच्छा नीचे करो। अब जमात वाले तो उठाइयो ना, बस्ती वाले उठा के दिखाओ कितने हाथ हैं। वाह जी वाह वाह जी वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इमाम साहब तो सारे तैयार हैं, देख तो लो खड़े हो गए। वाह जी वाह जी वाह। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत से माला माल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे इस इलाके को कबूल फरमाए, तुम्हारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। बड़ी मेहनतें हो रही, बड़े साथी भाग दौड़ कर रहे, अल्लाह इनकी भाग दौड़ को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हमने तो ऐसा सुना पहले ज़माने में औरतें घरों के अंदर रोज़े रखती थी, मर्द रोज़े रखते थे, रोते थे, दहाड़ते थे, तहज्जुद में आकर रोते थे जब इज्तिमा होता था। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियों को, आप जान की भी कुर्बानी दे रहे, माल की भी कुर्बानी दे रहे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपकी इन कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ताला इस पूरे इलाके की हिदायत के फैसले करें। अब 20 तारीख को जाना इंशाअल्लाह, 20 दिसंबर तारीख रखी हुई ना इस इलाके से, तो इंशाअल्लाह नियत कर लो 20 से जाएंगे। इज्तिमा तक यहीं रहेंगे। हाँ, और इज्तिमा के बाहर